اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قیامہ مکے میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ لا جو آیا ہے نا شروع میں، لا کا مطلب لوگوں کی بات کا انکار کرنا ہے۔ یعنی جیسے تم کہتے ہو نا کہ قیامت نہیں آنی، بس مار گیا تو ختم، ایسے نہیں ہونا لوگوں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن کی میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ ضرور آئے گی۔ اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ یعنی جب مر کے مٹی ہو جائے گی، ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، تو پھر ہمیں کون اکٹھا کرے گا؟ لوگ یہ سوچتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کسی بات کو پکا کرنے کے لیے یا کسی اگلے کو یقین دلانے کے لیے۔ اب قسم انسان کس چیز کی کھاتا ہے جسے وہ مطلب اپنے آپ سے اونچا سمجھتا ہے۔ اب چونکہ اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات سے اشرف بنایا ہے نا، انسان ساری مخلوقات سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، فرشتوں سے بھی افضل اگر وہ اللہ کا فرما بردار بنے تو۔ لہٰذا ہم انسانوں کو یہی حکم ہے کہ اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے نا، تو ہم صرف اللہ کی ذات کی یا اس کی صفات کی قسم کھائیں۔ یعنی مجھے اللہ کی قسم، ہم بھی کوئی بات کسی کو یقین دلانے کے لیے یا بات پکی کرنے کے لیے کوئی قسم اٹھائیں نا۔ عام طور پہ لوگ اپنے بیٹے کی قسم، تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم ہیں، ایک دوسرے کی محبت کی قسم، اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو یہ منع کیا گیا کہ ہمیں کسی چیز کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ انسان کو اللہ نے سب سے اشرف بنایا ہے، اور انسان سے اونچا کون ہے؟ اس کا اللہ۔ یعنی وہ اپنے سے اونچے کی قسم اٹھائے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، اس کے علاوہ کسی کی نہ کھائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو اہم سمجھتے ہوئے قسم اٹھانا چاہے، بطور دلیل یا شہادت کے وہ پیش کر کے قسم اٹھا سکتا ہے۔ جیسے اب آپ پڑھ رہے ہو نا، سن رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مطلب قسم، اب یہاں نفس لوامہ کی قسم اٹھائی، قیامت کے دن کی قسم اٹھائی، پیچھے رات کی قسم اٹھائی، واللیل والضحیٰ، اس طرح اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو وہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو اہم سمجھے اس کی قسم اٹھا سکتا ہے۔ اب قیامت کا دن جسے اللہ نے برپا کرنا ہے، فرمایا یہ انتہائی اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے لوگوں، تم سمجھو تو۔ یعنی سب مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کرنا، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ یہ ضرور کرے گا۔ اور یہ ایسی چیز تھی جس کا کفار مکہ بالکل انکار کر رہے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو یقین دلانے کی خاطر قسم، قیامت کے دن کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ یقیناً واقعہ ہو کر رہے گی۔ لا نہیں، جیسے تم سمجھتے ہو ایسا نہیں ہوگا۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والی جان کی۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پور پور اکٹھی کر لیں گے۔ یعنی یہ سب سے چھوٹی ہڈی ہوتی ہے نا، جو اللہ اتنی باریک بینی سے یہ تمہاری ہڈیاں، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جوڑ جوڑ کے بنایا ہے تمہیں، کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ وہ تمہاری ان ہڈیوں کو، پوروں کو بھی دوبارہ اکٹھا کر لے گا۔ اب نفس کی 3 حالتیں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں۔ نفس کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ عموماً بری باتوں کا ہی انسان کو حکم دیتا ہے۔ اس کا صرف مطلب انسان کو اپنے ذاتی مفادات ہی پیش نظر ہوتے ہیں۔ مطلب جو چیز اسے فائدہ جلدی ملنے والا ہو، وہ سوچتا ہے کہ میں بس اس کو حاصل کر لوں، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، بھلے اپنے آپ کو گرانا بھی پڑے تو انسان گر جاتا ہے، اور اپنے فائدے کی خاطر، یعنی اپنے
نفس کی بری بات کو مان لیتا ہے۔ نفس لوامہ، یہ ملامت کرنے والا نفس ایک نفس ہے کہ جو انسان کو بری خواہشات پہ ابھارتا ہے، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، جو برائی کا انسان کو حکم دیتا ہے۔ 13ویں سپارے کے شروع میں آیا نا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس تو انسان کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ یعنی انسان اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی کا جس میں اس کا اظہار ہونا، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بھلے وہ برائی کام کیوں نہ ہو۔ لہٰذا وہ دوسروں کے حقوق اور فائدے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی خواہشات یعنی جو بھی اسے اندر سے اکساتی ہیں انسان کو، ان کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ نفس کی ایسی حالت کو ہی نفس امارہ کہا ہے 13ویں سپارے کے شروع میں۔ پھر جب اس نفس کی کسی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی انسان اپنے نفس کی بری باتوں کو نہیں مانتا اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں یہ غلط ہے، میں نے نہیں کرنا۔ کئی دفعہ انسان کو ہر وقت تو بندے کے ساتھ استاد نہیں ہوتا، ہر وقت تو کسی کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے انسان کے اندر الہام کیا ہے، اچھائی کو بھی برائی کو بھی۔ ہر انسان جب کوئی برا کام کرے تو اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ یہ غلط ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کا نام ہے کہ جو انسان نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس، جو انسان کو اندر سے ہی کہتا ہے، اسے ہماری زبان میں ضمیر کہتے ہیں کہ ضمیر کی آواز، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، لان تان کی کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں نے اس کی بات مان لی۔ اگر تو بندہ مان لے تو نفس طاقتور ہو جاتا ہے، پھر انسان برائی سے بڑی حد تک بچتا رہتا ہے کہ اس کا اندر ہی اسے روک دیتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، نہیں کرنا۔ لیکن اگر بندہ اپنے دل کی آواز کو دبا دے اور اپنے نفس امارہ کی بات مان لے، بری جو اس کو خواہش دل میں ابھرتی ہے اس کو مان لے، تو پھر یہ ضمیر آہستہ آہستہ مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے نہیں بتاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کہتا، وہ جو کہتے جو مرضی کر۔ اچھا، جب نفس کی پوری طرح اصلاح ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، یعنی وہ ضمیر کی بات سنتا ہے اور اچھائی کی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جو اچھا ہے، تو اسے برے کاموں سے نفرت اور چڑ ہو جاتی ہے، وہ برے کاموں سے دور بھاگتا ہے اور بھلائی کے کاموں میں ہی اس کا دل لگتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی توفیق ہے، جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اور نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اگر ہم برائی کریں، اپنے نفس کی بری بات مانیں، تو پھر مطلب برائی کرنے کی اور توفیق ملتی ہے۔ اچھائی کرو گے تو اللہ اچھائی کی راہ پہ چلا دیتا ہے، وہ اس راہ پہ چڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے برے راہوں پہ چڑھنا آسان ہو جاتا ہے، بھلے وہ کام کتنے ہی مشکل ہو، وہ اسے آسان لگتے ہیں اور وہ ان میں ہی چل پڑتا ہے۔ جو انسان اپنے نفس کی یعنی ملامت کرنے والے کی بات کو مانتا ہے، وہ اچھے کاموں میں یعنی اس کا دل لگتا ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے، تو ایسا ہی انسان یعنی پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اطمینان والا نفس، نیکی کر کے دل خوش ہو جاتا ہے، دل میں اطمینان آ جاتا ہے، بظاہر بھلے کوئی نقصان ہی ہو جائے لیکن اندر سے بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورۃ فجر کے اینڈ میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے جو مطمئن لوگ ہیں، نفس مطمئن والے لوگ، اطمینان والے لوگ، وہ نیکی کر کے مطمئن ہونے والے، پھر جب ان کی روح نکلتی ہے نا تو اللہ پھر ان کو آواز دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا تو اپنے رب کے پاس، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ مرے تو مرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس کو ایسی عزت ملے، اسے جنت کے لباس ملیں، اور یہ اس کو انعام میں کہا جائے کہ آ جا تو اپنے رب کی رضا کی طرف آ جا، رب کی جنت میں داخل ہو جا، رب کے نیک بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں پر تو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ان اچھے لوگوں میں
شامل فرما لینا۔ اچھا، اب اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی، کیونکہ انسان کے نفس میں برے اور بھلے کی پوری تمیز موجود ہے۔ پھر اسی تمیز کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ برے کام کا نتیجہ برا ہو اور بھلے کام کا نتیجہ بھلا ہو، اور یہی قیامت اور آخرت کا اصل مقصد ہے۔ مطلب تمہارا نفس لوامہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ لوگوں قیامت ضرور آنی ہے، کہ ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں سب نیکی کرنے والوں کو تو پورا صلہ نہیں ملتا، بلکہ کئی کام ادھورے ہی بندہ چھوڑ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے نا، کوئی جہان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی اتنی اچھائیاں، اس کو کوئی اجر ملنا چاہیے، کوئی صلہ ملنا چاہیے۔ اور کئی بندے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی وہ لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، انہوں نے اتنا تنگ کیا ہوتا ہے لوگوں کو، ٹائم ختم ہو گیا، انہیں تو کوئی مطلب اس کا برا صلہ ملا ہی نہیں۔ تو نفس لوامہ کی قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا نفس اچھائی اور برائی میں تمیز رکھتا ہے نا، تو پھر کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ اچھے کو اس کی اچھائی کا صلہ اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ ضرور ملے۔ یعنی انسان کی یہ سوچ کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کی گلی سڑی ہڈیوں کو کیسے اکٹھا کر سکیں گے اور کیسے اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بڑی بڑی ہڈیاں تو دور کی بات، ہم تو اس کی انگلوں کے بریک یعنی چھوٹے چھوٹے پور کو بھی مکمل کر کے اٹھا کھڑا کریں گے۔ بس اسے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنی پہلی پیدائش پر جو ماں کے پیٹ میں ہوئی ہے غور کر لے تو بات اسے پوری طرح سمجھ آ سکتی ہے کہ جو اللہ پانی کے حقیر قطرے سے انسان تجھے اتنا خوبصورت بنا کے تجھے وجود بخشا ہے، وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے خلاف بد عملیاں ہی کرتا رہے، یعنی وہ اللہ کی فرما برداری کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ نہیں کہ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی بات کی۔ اب آپ دیکھ رہے ہو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کتنا بڑا، کتنا اونچی شان والا، کتنے علم والا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب کوئی 4 جماعتیں پڑھ جائے نا، پھر اس کی بولی عام بندے کو ہی نہیں سمجھ آتی، کہ وہ کچھ اس طرح بات کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا۔ یعنی لوگ پڑھے لکھا ہونے کی مطلب اپنا شو کرنے کے لیے کچھ اس طرح کا بولتے ہیں کہ دوسرے بندوں کو سمجھ ہی نہ آئے، عام بندوں کو۔ اللہ کتنے علم والا ہے اور کس انداز میں بات کر رہا ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ ہیں، ہمارے جیسے بالکل نہ جاننے والے بھی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی ہم پہ کتنی رحمت، مہربانی، اس کی کرم نوازی ہے کہ فرمایا اب مسئلہ یہ نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یعنی قادر ہونے کو نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ قادر نہیں ہے اور جمع نہیں کر سکتا، انسان کو سمجھ تو آ رہی ہے بات کی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر کے اپنی آزادانہ زندگی پر پابندیاں عائد نہیں کرنا چاہتا کہ میں اب مان لوں کہ اللہ نے قیامت ہے اور پھر مجھے سارے مسئلوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہو لوگ مسئلے سننے کیوں نہیں آتے، لوگ قرآن سننے کیوں نہیں آتے؟ ہم کوئی انہیں گالیاں تھوڑی دیتے ہیں، ہم انہیں کوئی برا بھلا تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو انہیں اچھے انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ہم کوشش کر سکیں۔ لوگ ترجمے کی طرف کیوں نہیں آتے کہ پڑھ کے پھر عمل کرنا پڑے گا؟ بھئی اللہ کو تمہاری سے سیاست کا پتہ نہیں ہے کہ تم کیوں نہیں پڑھ رہے، تم کیوں سننے نہیں آ رہے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا؟ لوگ صرف یہی اسی لیے نہیں مانتے کہ ایک بس انکار ہی اچھا ہے کہ کوئی نہیں قیامت آ رہی، بس یہ جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، جب جائیں گے دیکھی جائے گی۔ تو وہ اپنی آپ پہ پابندیاں نہیں لگانا چاہتے، اس لیے وہ انکار ہی کر دیتے ہیں کہ نہیں کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم میں معاف کرے گا۔ مطلب میں اپنے آپ کو کوئی بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اللہ ہی سب کچھ خود ہی کر لے گا۔ ٹھیک ہے وہ سب کرے گا، لیکن جو اس نے حکم دیے ہیں، جو اس نے کہا ہے، وہ بھی یقیناً کرے گا کہ اچھے کو اس کی اچھائی کا صلہ ملے اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ ملے۔
انسان کو خوب معلوم ہے کہ اگر اس نے عقیدہ آخرت کو تسلیم کر لیا تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی، نہایت پابند اور محتاط زندگی گزارنا پڑے گی۔ اس کا آسان حال اس نے یہ سوچا کہ قیامت کا ہی انکار کر دے، اور اس کی یہ کیفیت بالکل ویسی ہی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو فریب دیتا ہے کہ خطرہ دور ہو گیا۔ کیا اس کی آنکھیں بند کرنے سے خطرہ دور ہو جائے گا؟ نہیں، خطرہ تو اتنے کا اتنا ہی ہے۔ لوگ مانے یا نہ مانے قیامت ضرور آنی ہے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، پتہ چل جائے گا پھر کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں کتنی سچی ہیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، تو اس کا اللہ یوں جواب دیتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ۔ اب یہ نہیں بتایا کہ فلانے دن فلانی تاریخ کو آئے گا دن، اگر اللہ وہ بتا بھی دے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس دن آنا ہے، تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کچھ کر سکیں گے؟ تو کیوں نہیں ہم یہ مان کے اللہ کی فرما برداری میں بس اس کی جو وہ کہے وہ کرتے جائیں کہ ٹھیک ہے اللہ آمنا، ہم نے مان لیا جو آپ نے کہا، آمنت باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ فرمایا قیامت یعنی انسان کی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کے باوجود یہ سوال کرتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا۔ یسأل ایان یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندیا جائیں گی، ایسے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، او یہ کیا ہو گیا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج کو ملا دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کتنے صدیوں سے سورج چاند ایک حساب سے اللہ نے ان کو چلا دیا، وہ چل رہے ہیں، نہ کبھی سورج چاند سے پہلے آیا، نہ چاند سورج سے پہلے آیا، نہ یہ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہیں کہ تیز بھاگ کے ایک دوسرے کے ساتھ جا ٹکرائے، لیکن ٹکرائیں گے جب قیامت آئے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ان کو ملا دیا جائے گا، یعنی جب نظام کائنات درہم برہم ہوگا تو کئی طرح کے دھماکے ہوں گے، گرج بھی پیدا ہوگی اور بجلی بھی، جس سے انسان کی آنکھیں ایسے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دہشت انگیز نظاروں کو دیکھ کر انسان کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی۔ چاند آج کل بھی عارضی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ گہنا جاتا ہے نا، سیاہ ہو جاتا ہے، بے نور ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کچھ گھڑیوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب گردش کرتے کرتے سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو یہ گہنا جاتا ہے، لیکن قیامت کو چاند مستقل طور پر بے نور ہو جائے گا، اس لیے کہ اس وقت یہ موجودہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ جو سیارے چلائے اللہ نے، اور ہماری زمین بھی گھوم رہی ہے، اور یہ کتنی تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے۔ ہم گاڑیاں دیکھتے ہیں جو 120 کی سپیڈ سے یا 200 کی سپیڈ سے چلتی چلتی ٹکرائیں تو کتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہزاروں لاکھوں میل کی رفتار سے چلنے والے سیارے ستارے آپس میں ٹکرائیں گے تو کتنے دھماکے ہوں گے، انسان کی تب کیا حالت ہوگی کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، چاند گہنا جائے گا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج جمع ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ أین المفر، انسان کہے گا اس دن کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کوئی چھپنے کی جگہ ملے گی مجھے۔ لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جب قیامت آنی ہے اس زمین کی جگہ نئی زمین آ جانی ہے، یہ ٹوئے ٹبوں والی زمین، اونچی نیچی زمین، چھپنے والی، یہاں تو بڑی جگہ ہوتی ہے چھپنے والی نا، کہیں پہ بھی جا کے چھپ جاؤ، اڑ جاؤ، کوئی اور
لیکن قیامت کے دن تو زمین بالکل ایسے فرمایا روٹی کی طرح سیدھی کر دی جائے گی، برابر بالکل سیدھی، کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کہے گا، یقول الانسان یومئذ عین المفر، ہائے کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ تو کلا لا وزر، کلا ہرگز نہیں، لا وزر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف ہی اس دن مستقر ٹھکانہ ہوگا یا ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، یعنی رب کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ تو لوگوں کیوں اپنے رب کو ناراض کرتے ہو؟ اسے خوش کر لو، اسے راضی کر لو، اس کی پناہ میں آ جاؤ، اس کی حفاظت میں آ جاؤ کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ جو اتنی بڑی مصیبتوں سے انسان تجھے بچائے گا، وہ کیا یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی تنگی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا؟ اِلیٰ ربک یومئذ المستقر، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، انسان کو بتایا جائے گا اس دن اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، بے شک وہ ولو القی، اگرچہ وہ کئی عذر پیش کرے۔ قیامت کے دن نا، اب تو لوگ کئی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں دوزخ میں کیوں جلانا چاہتا ہے؟ جب اللہ کو پتہ ہے تو کئی لوگ دوزخ میں جلیں گے، کئی جنت میں جائیں گے، زیادہ تو دوزخ میں جائیں گے، تو پھر اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی؟ اب لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، پھر ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ مطلب اللہ ہمیں اپنا فرما بردار ہی بناتا، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا۔ ہر کوئی جان لے گا، ہر کسی کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ میں غلط ہوں۔ پھر وہ وہاں روئے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجو۔ تو اللہ کہیں گے نہیں، دنیا میں جانا صرف ایک ہی دفعہ تھا جو تمہیں بھیج دیا گیا۔ لا ولو القی معاذیرہ، یعنی اس دن ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس سے اسے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کون کون سے اچھے یا برے عمل کر کے اپنے ساتھ لایا ہے، اور کون کون سے اچھے یا برے عمل وہ دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ ہر انسان کوئی بھی دنیا میں آتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، وہ پیچھے اثر چھوڑ کے جاتا ہے نا، کوئی اچھا یا برا۔ اللہ اس اثر کا بھی اسے ثواب دیتے رہتے ہیں۔ اگر اچھا ہی کوئی اچھا کام کر گیا دنیا میں تو اس کی اچھائی کا صلہ اسے ملتا رہتا ہے، اگر کوئی برا کام کر گیا، کوئی بری بنیاد ڈال گیا تو برا اسے ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرے لوگ جو کام کرتے ہیں نا، اچھا یا برا، ان کی مطلب عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بنیاد رکھنے والے کو اچھائی یا برائی میں برابر حصہ ملتا رہتا ہے۔ یعنی یہ تحریری اعمال نامہ تو انسان کے سامنے صرف اس لیے رکھا جائے گا کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے اچھے یا برے کیے ہوئے اعمال کا پورا پتہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہیلے بہانے تراشتا ہے تو صرف اس لیے کہ انسان اپنا قصور ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی دیکھ لو، کوئی کتنا بھی جھوٹا ہو، کوئی کبھی اپنے آپ کو غلط کہتا ہی نہیں، ہر بندہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے کہ سچا میں ہوں، برائی دوسرے میں، مگر اپنا قصور ماننے سے اس کی انا مجروح ہوتی ہے اور وہ اسے موت کے برابر سمجھتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا یہی حال ہے، اور آخرت میں بھی بعض عادی مجرم ایسی باتیں بنانے کی کوشش کریں گے کہ مطلب اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، لیکن وہ مطلب ان کا عذر تب کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ پھر منہ پہ اللہ مور لگا دیں گے، ہاتھ پیر بولیں گے، جسم بولے گا، یہ چمڑا بول کے گواہی دے گا، تو انسان کیسے بچ سکے گا؟ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اللہ بچائے تو بندہ بچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن
3 چیزوں کا ثواب اسے برابر ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یعنی کوئی شخص کوئی لوگوں کے بھلے کے لیے ایسا کام کر جائے، رفع عامہ کا کام، کوئی نلکا کھدوا دیا، کوئی کنواں لگا دیا، کوئی مطلب ایسا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، لوگوں کو فائدہ ملتا رہے، اللہ کی مخلوق اس سے فیض یاب ہوتی رہے۔ یا دوسرے نمبر پہ علم کا مطلب صدقہ، جیسے کوئی دینی مدرسہ قائم کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یا مطلب کوئی کتاب کسی نے لکھ دی یا لوگوں کو پڑھا دیا، یا نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یعنی اولاد ایک بہت بڑا صدقہ ہے جو انسان اپنے پیچھے چھوڑتا ہے۔ اگر اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اسے دین کی راہ پہ چلایا ہے، تو یقیناً ان کے نیک عمل بھی اس کے کھاتے میں پڑتے رہیں گے۔ جتنی وہ نمازیں پڑھے، جتنے وہ روزے رکھے، جتنے وہ صدقے خیرات کرے، وہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اولاد جب والدین کے لیے دعا کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کہتی ہوں اللہ کا نظام کتنا اعلیٰ عرفہ اور اونچا ہے۔ آپ دیکھو کسی کی اولاد نہ ہو، مطلب یہ عام طور پہ نا حدیث میں 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں صدقہ جاریہ میں۔ نمبر 1 مطلب کوئی لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا ہے، رفع عامہ کا کوئی کام، کوئی دینی کام، کوئی مدرسہ، کوئی کتاب، کوئی اچھا کام کر دینا، کوئی اپنے پیچھے طالب علم چھوڑ دینا، کسی کو پڑھا دینا۔ نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اگر کسی کے پاس یہ نہ چیزیں ہوں لیکن وہ نیک ہے، ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، تو وہ دعا ہے نا ہر لوگ مطلب نماز میں تشہد میں ہم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مطلب ہم کسی کا نام نہ بھی لیں نا تو اس میں سارے مومنوں کے لیے مطلب دعا ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا اپنی نماز میں مومنوں کے لیے دعا کرتا ہے جو قیامت تک آنے والے ہیں، کہ سب کی اللہ بخشش فرما دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، مجھے بھی بخش دے، والی والدیہ، میرے والدین کو بخش دے، والدین کی بھی بات آ گئی، اور وللمؤمنین، جتنے بھی مومن ہیں آدم سے لے کر قیامت تک۔ عام طور پہ ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہم ان کے نام لے لے کے بات کریں، پر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے کیا اعلیٰ نظام رکھا ہے کہ اپنے نیک لوگوں کا ذکر خیر اس نے کیسے بلند کیا ہے کہ کوئی نام کسی کا نہ بھی لے، کوئی کسی کو نہ بھی جانے، کوئی کسی دنیا کے کونے میں کسی بھی جگہ پہ ہے، اس کو یہ دعا پہنچ رہی ہے۔ کتنی خوبصورت یہ دین اور کتنی خوبصورت اللہ کا یہ مطلب سارا سسٹم ہے، سارا نظام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، اب نا قیامت کا ذکر کرتے کرتے اللہ بیچ میں وحی کی بات کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی آتی نا تو اللہ کے رسول مطلب کہ میں یاد کر لوں فٹافٹ، تو آپ بھی ساتھ نہ پڑھنا شروع کر دیتے، اپنی زبان ہلانا شروع کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دو کہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کرو، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بلکہ آپ چپ کر کے سنا کرو جو فرشتہ بولے، فرشتہ پڑھے۔ فرشتہ جب وہ پڑھ لیتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو یاد کروائیں اور اس کلام کو محفوظ رکھیں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، بے شک ہماری ذمہ داری، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نبی کریم پر جب وحی اترتی، سمجھ آ رہی نا بات کی، کہ آپ مطلب فرشتے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے کہ فرشتے نے تو ابھی چلے جانا ہے، یہ نہ میں بھول ہی نہ جاؤں، میں دہرا لوں فٹافٹ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بلکہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو جمع کریں اور اس کو پڑھوائیں آپ کو۔ تو پھر جتنا بھی کلام پاک آپ کے دل پر فرشتہ اتارتا نا، اس کے بعد آپ پڑھتے تو وہ سارے کا سارا آپ کی زبان پہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جاتا اور کچھ بھی آپ کو بھولتا نہ۔ پھر آپ صحابہ کو بلا کے تو انہیں سنا دیتے، ان میں کئی زبانی یاد کر لیتے، جنہیں لکھنا آتا وہ لکھ لیتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اسے پڑھا لیں تو پھر اس طرح پڑھا کرو
پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے. سبحان اللہ. ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. یہ اللہ نے خود ذمہ اٹھایا ہے، اور 14ویں پارے میں فرمایا اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. آپ کیا سوچتے ہوگے کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، صدیاں، 1400 سال 1450 سال ہو گئے ہیں، لوگوں نے اس کتاب کو بدلنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، لیکن کوئی کر نہیں سکا، کوئی تبدیل نہیں کر سکا. جو بھی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے کلام کو پڑھوں تو یہ بالکل اللہ نے محفوظ رکھا ہے. جو بھی چاہے کہ میں ہدایت مجھے ملے اور مجھے پتہ چلے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم انسانوں سے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ اس گتوں کے درمیان میں اس کلام اللہ کو پڑھے. تو یہ سارا اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ محمد الرسول اللہ کا کلام نہیں، یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ رب رحمان کا کلام ہے. اس کو پڑھو تو آج بھی یہ ایسے ہی دلوں میں اثر پیدا کرتا ہے جیسے پہلے دن سے کر رہا ہے، اور اس کو پڑھ کے سن کے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہو کتنے کافر مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے. اللہ ہم مسلمانوں پہ بھی رحم فرمائے، ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہمارے گھروں میں اتنا قیمتی خزانہ موجود ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے کہ ہم اسے پڑھیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے. باقی دنیا کے ہم سارے کام کرتے ہیں، کوئی کام ہے جس کی ہم چھٹی کریں گے چلو آج یہ نہیں کریں، کوئی ایسا کام ہی نہیں، سارے جو ہمیں روز کرنے پڑتے ہیں، روز صفائی، روز ستھرائی، روز کپڑے، روز مطلب کھانا، روز سارے کام ہی ہمیں کرنے پڑتے ہیں. تو اللہ کے کلام کے لیے ہم اپنے 24 گھنٹوں میں کیوں ٹائم نہیں دیتے کہ ہم اسے بھی پڑھیں، جو اتنی جس کے بیان کی ذمہ داری اللہ پر، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر، جس کو پڑھانے کی ذمہ داری اللہ پہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر آتے تو آپ زبان اور لب ہلاتے رہتے کہ کہیں بھول نہ جائے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سختی ہو جاتی جو دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یعنی وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جما دینا یا یاد کروا دینا ہمارے ذمے ہے، اس کا پڑھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے. تو جب ہم پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پڑھیں جیسے ہم نے پڑھا تھا، اور جب تک وحی اترتی رہے خاموش سنتے رہے. پھر وحی کے الفاظ کو آپ کی زبان پر جاری کر دینا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبریل علیہ السلام آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، اور جب چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہوتا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بیان کی بھی ذمہ داری ہماری ہے، یعنی ان لفظوں کا مطلب کیا ہے، ان آیات کا مطلب کیا ہے، یہ سب سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو سمجھا دیا اور نبی نے وہ کر کے ہمیں دکھا دیا. تو اسی کا نام حدیث ہے یا سنت ہے. یعنی صرف ہم سمجھیں کہ صرف قرآن کو پڑھ کے ہی ہم سیدھے راہ پہ چلیں گے تو نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے پیارے آقا پیر و مرشد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو، ان کی احادیث کو پڑھ کے اس قرآن کو نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث کیا ہے، اس کی تشریح سمجھ لو، اس کا بیان سمجھ لو کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے. اب قرآن میں حکم ہے کہ نماز پڑھو، پڑھنی کیسے ہے یہ نبی نے کر کے دکھایا ہے، یہ ہمیں حدیث میں ملے گا، یہ نبی کی سنت میں ملے گا. تو یہی اس کا بیان ہے. ثم ان علینا بیانہ، اس کو بیان کرنا، اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانا بھی ہمارے ذمے ہے. تو اللہ نے یہ ساری ذمہ داری پوری کی. اب نماز پڑھو اے نبی، قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. پھر نماز کیسے پڑھنی ہے، کن وقتوں میں پڑھنی ہے، اس کے لیے اللہ الگ سے جبریل کو بھیجتے تھے. اور اب نماز کے اوقات کہ کس وقت میں نماز پڑھنی، پہلے تو گھڑیاں بھی نہیں تھی نا، تو کیسے پتہ چلتا تھا کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے.
تو یہ سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام 2 دن آتے رہے. ایک دن اول وقت میں آ کے ساری نمازیں پڑھائیں، دوسرے دن آ کے نا دوسرے وقت میں نمازیں پڑھائیں، آخری وقت میں، اور فرمایا یعنی یہ آپ کی نمازوں کے اوقات ہیں، اس میں آپ نماز پڑھو تو آپ کی نماز ہو جائے گی. کلا بل تحبون العاجلہ، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ محبت کرتے ہو عاجلہ یعنی دنیا سے، تمہیں تو دنیا سے ہی محبت ہے، تم چاہتے ہو جو فائدہ ہمیں جلدی ملے صرف ہم وہ کریں. اب نماز کون پڑھے کہ نماز کا فائدہ کون سا فوراً مل جانا ہے، کہ مطلب ہمیں یہی سوچ کے نہیں اس طرف آتے نا. اب ان چیزوں کے پیچھے وہی لگے گا نا جس کو فکر لگ جائے آخرت کی، جسے فکر لگ جائے، جو سمجھ جائے کہ یہ دنیا تو بس تھوڑی دیر ہے کے لیے ہے، یہ تو دھوکے کا گھر، یہ تو مکڑی کا جالا، یہ تو مچھر کا پر، یہ تو بالکل عارضی اور حقیر ہے. جسے یہ سمجھ آ جائے پھر وہ کوشش کرتا ہے میں اگلے جہان کی تیاری کروں، پھر وہ قرآن کی طرف آتا ہے، پھر وہ حدیث کی طرف آتا ہے، پھر اسے اللہ ہدایت دیتا ہے. لیکن جو اس طرف آئے ہی نہ، بلکہ تم تو محبت کرتے ہو عاجلہ جلدی ملنے والی یعنی دنیا کی، اور وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہدایت ملے یا تمہیں اس سے کچھ فیض ملے؟ جب اس کی طرف آؤ گے تو ہی مطلب اللہ تمہیں عطا کرے گا نا. یعنی تم دنیا کو محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. کافروں کے انکار آخرت کی ایک وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ وہ آخرت کا اقرار کر کے اپنے آپ پر پابندی لگا لینا نہیں چاہتے تھے کہ ہم پہ اوپر پابندیاں لگے. ان 2 آیات میں آخرت کے انکار کی دوسری وجہ بیان کی گئی ہے کہ تم لوگ صرف نقد سودے کے گاہک ہو. تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ایسا کام کرو جس کا عوض اسی دنیا میں مل جائے، یعنی جو ہم ادھر کریں اور ادھر فوراً سے مل جائے. لیکن اللہ تو آخرت کا، اب کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں نمازاں پڑھ دے جاتے ملدا کیے تو بڑی تو تلاوت کرتے ہو، بڑے قرآن پڑھتے ہو، تو تمہیں ملتا کیا ہے؟ مطلب تمہارا کوئی دم چلنا چاہیے، تمہارے پیچھے آگے لوگ ہونے چاہیے، لوگ پتہ لگے کہ بھائی یہ بندہ نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے. یہ اللہ کی کم کرم نوازی ہے کہ باقیوں میں اللہ نے اسے ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق دے دی ہے. وہ اپنے کسی کے گھر میں کون جاتا ہے جو اسے بلائے؟ تو مسجد میں جانے والے وہ بڑے خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ دعوت دے رہا ہے. تو ان پر یہ کرم تھوڑا ہے کہ اتنے لوگوں میں سے اللہ نے انہیں چن لیا کہ وہ میرے گھر آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وجوہ یومئذ ناظرہ، تم چاہتے ہو کہ ہمیں فوراً معاوضہ ملے، فوراً اجرت ملے، اور ادار جو چیز ہے اس کا پھر خیال سے تم آخرت کا انکار کرتے ہو کہ نہیں جب آگے جائیں گے پھر دیکھی جائے گی. جو اللہ یہاں اتنا کچھ دے رہا ہے تو وہ آگے کیوں نہیں دے گا؟ پتہ ابو جہل ایک دفعہ مکھن کے ساتھ کھجور لگا کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھا کے دکھا رہا تھا. تم کہتے ہو کہ کافروں کو زقوم کھانے کو ملے گی، کیا یہ زقوم ہے؟ مطلب ہم تو بڑا اچھا کھا رہے ہیں. تو مسلمانوں کی آپ کو پتہ ہے شروع میں کیسے پتلی حالت تھی، کبھی کتنے دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے. پھر لوگوں کو ہوتا تھا نا اتنی نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، جنت کی دعوے کرتے ہو، تو تمہاری حالت کیا ہے؟ وہ جنت تمہیں اب کیوں نہیں ملتی؟ تو اسی لیے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ فوراً نہیں ملتا. پر جو مانتے ہیں انہیں یقیناً اللہ بہت دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ اس دنیا میں جتنا ہے اس سے بھی 10 گنا زیادہ سب سے غریب جنتی کو ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگوں تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تمہیں تو آخرت یاد ہی نہیں، تم تو فوراً چاہتے ہو کہ فوراً جو فائدہ ملے ہم وہ کام کریں گے. اب آپ دیکھو سود میں بھی یہی ہے نا کہ فوراً اس کے بدلے میں پیسے ملتے ہیں، 100 کی بجائے 110. تو صدقہ، اللہ کہتے ہیں صدقہ، سود سے مال ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، کوئی برکت نہیں، کوئی رحمت نہیں. صدقہ دیا کرو مال بڑھے گا. صدقے میں کیا ہوتا ہے؟ 100 میں سے 10 دیے وہ تو کم ہو گئے، بظاہر تو کم ہو گئے نا، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے بڑھا دیا.
اب جس کا اللہ پہ ایمان ہوگا اسی کے پھر بڑھیں گے نا، اللہ میں ماننے والا بنائے۔ فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ کلا ہرگز نہیں، تم کیوں نہیں مانتے قیامت کو؟ قیامت ضرور آنی ہے، تم اس لیے نہیں مانتے کہ تم دنیا کو محبت کرتے ہو، تمہیں جلدی ملنے والی چیزیں چاہیے۔ بتذرون الآخرہ، تم آخرت کو چھوڑ رہے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھ رہے ہو نا پیچھے پڑا کہ قیامت کتنی ہولناک ہوگی، اس کے باوجود کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تیری رحمت کے سوا، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے ذریعے سے ان میں شامل کر لینا جن کے چہرے تر و تازہ ہوں۔ الی ربھا ناظرہ، جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایمانداروں کو اللہ آخرت میں اپنا دیدار کروائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، وہ اس کو اس طرح بے تکلف دیکھ سکیں گے جس طرح چاند کی طرف دیکھتے ہیں۔ البتہ کافر اور فاجر لوگ اللہ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، جیسے صورت مطففین میں ہے نا کہ وہ پردے میں کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اب کتاب و سنت میں یہ بھی مطلب بات ذکر ہوئی ہے کہ اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور بڑی نعمت ہوگا، اور اس دیدار میں کچھ ایسا کیف اور سرور حاصل ہوگا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کرواتے رہیں گے، جنتی اور کسی نعمت کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مزہ ہوگا، اللہ ہمیں نصیب فرمانا۔ اب آپ دیکھ لو نا، دنیا میں بھی ہمیں کوئی بڑی اچھی شے نظر آئے، حالانکہ اللہ کی جیسی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر اللہ، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی کتنی پیاری چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت چیزوں کو بنانے والا خود کتنا خوبصورت پیارا ہوگا، جب بندہ اسے دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہے گا۔ ٹکٹکی باندھے اللہ ہی کی طرف لوگ دیکھتے رہیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کلام کیا تو اس کلام میں بھی اتنی لذت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ گفتگو کے لمحات لمبے ہو جائیں، زیادہ دیر تک میں اللہ سے بات کرتا رہوں۔ تو اللہ کے دیدار میں تو سننے سے زیادہ لذت اور مزہ ہوگا نا۔ کئی لوگوں کی آواز کتنی پیاری ہوتی ہے نا، دل کرتا بار بار سننے کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ کی آواز اور اللہ کا دیدار، اللہ کا درشن کیا پیارا یہ سین ہوگا، اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، یہ قرآن کا انداز ہے نا، جنتی لوگوں کی بات ہوتی ہے، پھر ساتھ ہی جہنمیوں کی بھی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی بات ہوتی ہے، ساتھ ہی بروں کی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ تر و تازہ چہروں کی بات ہوئی، ساتھ ہی بوسیدہ چہروں کی بھی اللہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے۔ یعنی پڑھنے والوں، سننے والوں، تم دیکھو کہ ہم کن میں ہیں، تم کن میں ہونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اپنے لیے دعا کرو، اس کے لیے اللہ سے التجا کرو۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کئی چہرے اس دن بڑے پریشان ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ تو کمر توڑ دینے والا برتاؤ کیا جائے گا۔ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا میرے عمل کیسے ہیں اور اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لوگ کسی کے گھر جائیں یا کسی بڑے کے پاس بھی جائیں نا تو انہیں اپنی ویلیو کا پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، تو قیامت کا دن، ہائے وہ بڑی اس کی ہولناکیاں کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ بڑا برا معاملہ ہونے والا ہے، اسی وجہ سے ان کے چہرے، ان کے رنگ فک ہو جائیں گے، رنگ اڑ جائیں گے، اللہ میری توبہ، چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ،
کلا ہرگز نہیں. انسان تو اسے جھوٹا سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہونے والا، ہوگا ضرور. تیرا یہ سوچنا، تیرا خیال یہ غلط ہے. کلا ہرگز نہیں، تیرے خیال کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں. اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب جان ہنسلی میں پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے تو بلاؤ. یعنی پہلے لوگ ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں، جب ڈاکٹروں سے بھی جواب مل جاتا ہے پھر کہتے ہیں کوئی دم کرنے والا ہی آ جائے، کسی کو بلاؤ، کوئی آ جائے. ہے مطلب لوگ کیسے ان میں افراتفری مچ جاتی ہے کہ مصیبت، اب جان ہلکی میں ہنسلی میں پھنس گئی ہے تو بلاؤ بلاؤ، کسی کو بلاؤ، کسی دم کرنے والے کو بلاؤ. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، سارے لوگوں کو تب پتہ چل جاتا ہے جو موجود ہوتے ہیں آس پاس کہ اب جدائی کا ٹائم آ گیا ہے. اب نہ یہاں دم کرنے والے نے پہنچنا ہے اور نہ کسی بڑے ڈاکٹر کی ڈاکٹری کام آ سکتی ہے. ہائے ہائے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ مرنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے. ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے جڑ جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے پیروں کی جان نکلتی ہے نا، اور ایسے پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے پروردگار کی طرف روانگی کا ٹائم ہو گیا. تیری دنیا کا ٹائم، تیرے امتحان کا ٹائم ختم ہو گیا انسان. اب تجھے آگے جانا ہے، ایک لمبا سفر، تیرا لمبا سفر مسافرہ، تو کلیاں ہی پہنا ہے راہ. جے چانا ہے کامیابیاں بن خادم مصطفیٰ، اللہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں خادم بننے کی توفیق دے. یعنی خوب سمجھ لو لوگوں کہ قیامت کا دن کچھ دور نہیں، بلکہ اس کا منہ تم اس دنیا میں ہی دیکھ لو گے جب تم مرنے کے قریب ہوتے ہو اور تمہاری جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا آخرت کا سفر شروع ہو گیا. ایک جہان سے آنکھیں بند ہوئیں تو دوسرے میں کھل گئیں. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ مطلب کوئی پتہ چلتا ہے کہ اب یہ بچپن ہے تو وہ ختم ہوگا تو پتہ لگے گا، اب جوانی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو جوانی آ جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا جوانی کب ڈھل جاتی ہے اور بندہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے. تو ایسے ہی پتہ بھی نہیں چلنا کہ کب بندے نے موت کی مطلب وادی میں کھو جانا ہے. ہائے وقت چل رہا ہے، ہم سوئے رہے، ہم آرام سے بیٹھے رہے، ہم کچھ بھی نہ کریں، پر یہ ہو رہا ہے. ہم نہ بھی چاہے، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی بچے بڑے ہو رہے ہیں، بڑے بوڑھے ہو رہے ہیں، بوڑھے قبر کو جا رہے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے نا ہر بندے کا. قیل من راق، جو یہ فرمایا نا، اس کے دو مطلب ہے کہ اس کو اگر فرشتوں کا کلام سمجھا جائے تو راق کو رکاب مانی اوپر چڑھنے سے مشتق قرار دیا جائے گا. اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اس شخص کی روح کو جنت کے فرشتے لے کر اوپر چڑھیں گے یا دوزخ کے. ہمارے لیے تو ایک مرنے والا مر رہا ہوتا ہے نا، پر اللہ کا سسٹم، اللہ اکبر اللہ اکبر. مطلب ہمیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، ہم اپنی ٹینشنوں اور پریشانیوں میں ہیں، اور اللہ کے نظام اور اس کا سسٹم اور طرح سے کام کر رہا ہے کہ مطلب اب ایک بندہ مرنے والا ہے، اس کے لیے کتنی ایک فرشتوں کی بڑی ٹیم آتی ہے. یہ نہیں کہ بس مر گیا تو ختم، نہیں، ایک نیا جہان اس کا شروع ہو رہا ہے. فرشتوں کی ایک بڑی بھاری ٹیم آتی ہے، بالکل ایسے جیسے دنیا میں بچہ آنے والا ہو تو مطلب کیسے ساروں کو ہی ہوتا ہے کہ، اور کیسے اب جیسے ہاسپٹل میں ہم دیکھیں ایک پہلے اس کو پکڑتا ہے، پھر دوسرے پکڑتے ہیں، کوئی کپڑے میں لپیٹتا ہے، ایسے ہی فرشتے بھی مطلب ایک روح نکالتا ہے، پھر اس سے دوسرے لیتے ہیں کہ یہ کون. قیل من راق، اس کو کس نے اوپر لے کے جانا ہے؟ جنت والوں نے اوپر لے کے جانا ہے یا دوزخ والوں نے اوپر لے کر جانا ہے؟ اور پھر اس کو لپیٹا جاتا ہے، جیسے بچے کو نئی روح جب دنیا میں آتی ہے، نیا جسم دنیا میں آتا ہے، اس کو فٹافٹ کپڑوں میں لپیٹو. ایسے
وہ دنیا سے جانے والے کو بھی لپیٹا جاتا ہے، یا جنت کے لباس میں یا دوزخ کے لباس میں۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لینا، جن کے لیے نوری فرشتے آئیں، جنہیں جنت کا لباس ملے اللہ۔ اور ایک اس کا یہ بھی مطلب ہے قیل من راق، یعنی کوئی دم جھاڑ کرنے والا۔ جب میت کے رشتہ دار اس کے علاج سے عاجز آ جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی دم کرنے والا، اور یہ میت کے علاج یا اسے موت کے منہ سے بچانے کے لیے آخری حربے کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ علاج کروانا رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دم جھاڑ کی اجازت ہے مگر اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ تاہم اللہ پہ توکل کرنے والوں اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں کا درجہ علاج کرانے والوں سے بہت اونچا ہے، مطلب وہ دم جھاڑ نہیں کرواتے۔ فرمایا سیدنا ابن عباس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 آدمی قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے اور یہ نہیں بتایا کہ وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے۔ اب صحابہ قیاس کرنے لگے اور کہنے لگے یہ 70,000 ہم لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے پیغمبر کی پیروی کی، یا ہماری اولاد ہوگی جو اسلام کے دین پر ہی پیدا ہوئی، کیونکہ ہم لوگ تو جاہلیت اور کفر کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے، اب غور سے سننے والی بات ہے، جو نہ منتر کرتے ہوں نہ برا شگون لیتے ہوں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ اب یہ ہو گیا تو اب یہ کام نہیں کرنا، اب مطلب اب تو نحوست ہو جائے گی، یا جیسے اس کا تو پیر ہی پارا ہے، یہ جب سے ہمارے گھر میں آئی یہ نحوست ہے، یعنی ایسی باتیں وہ نہیں کرتے۔ نہ شگون برا لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا میں ان لوگوں میں ہوں گا؟ یعنی شوق، اب آپ ان لوگوں کا دیکھو نا کہ 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے تو کیا میں بھی ان میں ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر ایک اور صحابی سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کیا میں بھی ان میں ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا تم سے پہلے عکاشہ ان لوگوں میں ہو چکا، یعنی وہ سبقت لے جا چکا، یعنی سب سے پہلے جس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اب دوا سے علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں، شرط کہ یہ علاج حرام چیزوں سے نہ کیا جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کان میں درد ہو تو شراب کا قطرہ ڈالو، تو شراب اب حرام ہے، حرام سے آپ کیا علاج کروانا چاہتے ہیں؟ لیکن دم جھاڑ کرنا کوئی مطلب مستحسن فعل نہیں ہے، البتہ بعض شرائط کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے معلوم ہوتا ہے جو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ماموں بچھو کا منتر کرتا تھا، کسی کو کوئی بچھو وغیرہ کاٹ جائے تو اس کا دم کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتروں سے منع کیا، یعنی لوگ مختلف طریقوں سے جاہلیت میں منتر کرتے ہوں گے، تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتروں کو منع کر دیا اور میں بچھو کا منتر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے اسے پہنچانا چاہیے، مطلب اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو، تو اگر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پہنچاؤ۔ لیکن اب جیسے آپ کو پتہ سورۃ فاتحہ میں سانپ کاٹ جائے اس کا بھی شفا ہے، اور اس سورۃ فاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہے نا، کتنی پکی یاد ہے، پر ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی بیماری، کوئی تنگی، کوئی تکلیف، دیکھو اللہ کہتا ہے میں انسان کے نا گمان کے قریب ہوں، جیسا وہ سوچتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو بیماری آتی ہے اس کو ذہن میں اب یہی ہے کہ میں فلاں جگہ سے دوائی لوں گا تو ٹھیک ہوں گا، وہ وہاں جائے گا تو ٹھیک ہوگا۔ تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ کے قرآن میں شفا ہے، سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو ہم کیوں نہ یہ پڑھ پڑھ کے دم کریں تو اللہ میں ٹھیک کر دیں۔ ایک دفعہ پڑھو، 2 دفعہ پڑھو، 4 دفعہ پڑھو، جیسے دوائی ایک دفعہ کھانے سے نہیں ٹھیک ہو پھر بھی ہم وہی دوائی کھائی جاتے ہیں، گولیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، ہم ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، ہمارا پورا بھروسہ توکل دوائیوں پہ ہی ہوتا ہے، ہم وہ کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ بچائے، ڈاکٹروں سے بچائے اور دوائیوں سے بھی بچائے۔
اللہ ہمیں اپنے مقدس کلام سے اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کی اور اس سے شفا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں منتر کیا کرتے تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منتروں کو میرے سامنے پیش کرو، مجھے سناؤ کہ تم کیا پڑھتے ہو۔ اگر اس میں شرک کا مضمون نہ ہو تو کچھ قباحت نہیں، یعنی ان کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی گھر میں بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معوذات یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر پھونکتے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ تو نبی ہمارے پیر ہیں نا، پیر و مرشد، ہمیں ان کے طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے نا، کہ نقلیں اگر اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے پیچھے چل پڑتا ہے اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ نبی کی زبان جیسی ہماری زبان نہیں، ان کے عملوں جیسے نہیں ہمارے عمل، ان کی طرح نہیں ہم کچھ کر سکتے، لیکن پھر بھی نقل کر کے اتنی اعلیٰ اونچی اور بلند ہستی کہ اگر ہم نقل کریں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی ملے گی۔ اب کر کے دیکھنا ہے انشاءاللہ، آپ ان چیزوں پہ عمل کرو، آپ دیکھو گے کہ واقعی ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ وہ سورۃ ناس اور فلق کا پڑھتے اور پھونک مارتے، لیکن جب آپ اپنی اس بیماری میں تھے جب آپ فوت ہو گئے، مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو میں یعنی عائشہ فرماتی میں آپ پر پھونکتی اور آپ ہی کا ہاتھ آپ پر پھیرتی، پڑھتی عائشہ خود سورۃ ناس فلق پڑھ کے تو نبی کے ہاتھوں کو پکڑ کے ان پہ پھونک مارتی اور نبی کے ہاتھوں کو ان کے جسم پہ پھیرتی کہ نبی کے ہاتھوں میں زیادہ برکت ہے میرے ہاتھوں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عثمان بن ابی العاص ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میرے بدن میں کچھ درد سا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ درد والی جگہ پہ رکھو اور 3 بار کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ بھی کرنا ہے ایسے اور کر کے دیکھنا کہ انشاءاللہ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے نا، اور نبی سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی سے زیادہ اچھا طریقہ کس کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جہاں پہ درد ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، اس جگہ پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ کو بھی درد ہو رہی ہے نا، آپ بھی وہاں ہاتھ رکھ کے یہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر کہو اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ بسم اللہ مطلب میں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی شفا ہے۔ اللہ تیرا نام تو شفا ہی شفا ہے، تو ہمیں شفا دے دے، ہمیں اپنے نام سے شفا لینے والا بنا دے۔ بسم اللہ 3 دفعہ پڑھنا، پھر 7 دفعہ یہ پوری دعا پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یعنی میں اللہ سے اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں، پاتا ہوں، یا جس سے میں ڈرتا ہوں، کہ اللہ مجھے تو بچا لے، تو بچا لے، تو بچا لے۔ جب اللہ سے پناہ طلب کی جائے تو وہ نہیں دے گا، یقیناً دے گا۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، تو یہ اس طرح ضرور ہوگا کہ درد کی جگہ پہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو ہاتھ رکھ کے اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھو۔ انشاءاللہ بڑا مطلب آپ بھی کر کے دیکھنا کہ یہ کرنے سے آرام آتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے تکلیف والی بیماری پہ ہاتھ پھیر کے یوں پڑھتے اذہب الباس اذہب الباس بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب یہ بیماری دور کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا تیری ہی شفا ہے، ایسی شفا دے کہ بیماری بالکل نہ رہے، بیماری بالکل ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے لفظ ہیں جو نبی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ہم یہ دعا اپنے مطلب لفظوں میں بھی مانگ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تو ساری بولیاں جانتا ہے، لیکن
ان لفظوں میں بھی تو ایک برکت ہے نا کہ یہ نبی کے منہ سے نکلے ہیں. اگر ہم ان لفظوں کو یاد کر کے اپنی بیماری میں یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور شفا دے گا. صحیح مسلم کی یہ روایات ہیں، یہ جو میں ساری پڑھ رہی ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض پر دم جھاڑ کرتے تو فرماتے بسم اللہ تربت ارضنا بریقات بازنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، یعنی اللہ کے نام سے، ہمارے زمین کی مٹی سے، ہم میں سے کسی کے تھوک سے، ہمارے مالک کے حکم سے مریض کو تندرست کر دے گی، یعنی اسے شفا مل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب جب بھی کوئی خارش وغیرہ ہو یا پھوڑا پھنسی یا کوئی تکلیف، تھوڑی سی مٹی لگا لو، ایسے تھوک میں شفا ہے، ایسے لگاؤ، انشاءاللہ اللہ ضرور شفا دے دے. کر کے دیکھنا آپ. بسم اللہ تربت ارضنا بریقات بازنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، ہماری زمین کی مٹی سے ہم میں سے کسی کے تھوک سے، ہمارے مالک کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، اس کے حکم سے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں یا بیماروں کو شفا مل جاتی ہے. اب سورۃ فاتحہ سے بچھو کے کاٹے کا دم. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلے پر پہنچے، لیکن انہوں نے صحابہ کی مہمان نوازی نہ کی. آپ کو پتہ پہلے ایسے ہوٹل وغیرہ یا تنور شنور تو ہوتے نہیں تھے کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے کھا پی لے. تب لوگ ہی ایک دوسرے کی آنے جانے والوں کی مہمان نوازی کرتے، اور اسلام نے اس بات پہ بڑا زور دیا ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرو، ان کی خاطرداری کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ. آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہے سورۃ حشر میں غالباً، کہ وہ طلحہ انصاری کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، مہمان کو لے گئے، خود بھوکے رہے اور مہمان کو کھلایا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کی برکت ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال رکھنا، اس کو دینا. تو اب مہمان نوازی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور لوگ مہمان نوازی کرتے تھے، اور یہ بڑا ایک اچھا کام عرب کے لوگ کرتے تھے، وہ بڑے مہمان نواز تھے. لیکن ان کی انہوں نے نہیں کی. صحابہ گئے، انہیں کھانے کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے مانگا، لیکن انہوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہ کی. اسی دوران ان کے سردار کو بچھو نے کاٹا. وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھنے میں آپ لوگ اچھے لگتے ہو، کوئی دین والے، تو تم میں کوئی بچھو کے کاٹے کی دعا یا منتر ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہے تو صحیح، لیکن تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہماری ضیافت نہیں کی، لہٰذا ہم معاوضے کے بغیر منتر نہیں کریں گے. آخر انہوں نے کہا کہ چلو ہم آپ کو 30 بکریاں دینا قبول کرتے ہیں. 30 بکریاں لے لو. ایک بکری ذبح کر کے ان کی روٹی نہیں پکائی تو اب 30 دے رہے ہیں دم میں. تب ایک صحابی خود ابو سعید خدری نے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے اور تھوک منہ میں اکٹھا کر کے زخم پر تھوک دیتے. وہ سردار اچھا ہو گیا. قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر آئے تو صحابہ کو اب ہوا کہ پتہ نہیں لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ابھی انہوں نے اس معاملے میں ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا. اچھا، تو وہ کہتے ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیا جائے ان بکریوں کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے. چنانچہ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ ہنس پڑے اور فرمایا بھائی تمہیں کیسے پتہ تھا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے، کہ سورۃ فاتحہ میں پڑھوں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. لے لو بکریاں اور میرا حصہ بھی لگاؤ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اب طویز گنڈوں کی ممانعت کا بھی ذکر ہے. ابو بشیر انصاری فرماتے ہیں، اب آپ سن رہے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم جائز ہے لیکن حد میں رہ کے، اپنی مرضی سے. اب کئی لوگ مختلف قسم کے منکے شنکے یا ہڈیاں ہوتی ہیں جو پیروں میں باندھ لیتے ہیں، یہاں پہ باندھ لیتے ہیں، اور اب تو بڑا رواج ہے، لوگوں کے بازوؤں میں کئی رنگ کے دھاگے پائے جاتے ہیں. اب آئیے سننا نبی پاک کے فرامین. ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آپ کے آرام کے ٹھکانے میں تھے، اتنے میں رسول اللہ نے ایک شخص زید بن حارثہ کے ہاتھ یہ پیغام کہلا بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت یا گنڈا ہو وہ کاٹ ڈالا جائے. لوگ جانوروں کے گلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں نا، نظر نہ لگے یا
بیماری سے یا جن بھوت سے بچانے کے لیے۔ اب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جس کی گردن میں تم دیکھو اس کو کاٹ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 کی بیعت لی۔ 10 بندے آئے بیعت کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں، 9 کی آپ نے بیعت لے لی تو ایک کی نہ لی۔ وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ مطلب تعویذ کا کیا مطلب ہے؟ پناہ حاصل کرنا، یعنی یہ میں تعویذ جب گلے میں پہن لوں گا تو میں بیماریوں سے بچ جاؤں گا۔ وہ پورا یقین بندے کا اس پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ گم بھی ہو جائے نا، پھر لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں، پتہ نہیں کدھر چلا گیا، میں وہ ہوگا تو میں ٹھیک ہوں گا۔ مطلب سارا بھروسہ اس کا اسے ڈوری پہ ہوتا ہے، اللہ کا تو خیال ہی نہیں اسے آتا نا۔ اگر تعویذ نہ پہنے، بیمار ہو، تنگی تکلیف آئے، اللہ کو پکارے، ان صورتوں سے دم کرے اپنے اوپر، تو کتنا اس کا تعلق اللہ سے جڑے، کیا خیال ہے نا۔ اب اللہ کے رسول نے اس کی بیعت نہیں لی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھنے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تیرے گلے میں جو تو نے تعویذ پہنا ہوا ہے، پھر ہاتھ ڈال کر اس کا تعویذ نبی نے کاٹ دیا اور پھر بیعت لی کہ مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ تعویذوں اور یہ مطلب ہڈیوں یا منکوں پہ۔ فرمایا من علق تمیمتن فقد اشرک، یہ نبی کے لفظ ہے، جو بھی تعویذ لٹکائے، ڈوری لٹکائے، اس نے شرک کیا۔ دم جھاڑ کا مسنون طریقہ صرف یہ ہے کہ مریض پر قرآن کی آیات یا مسنون دعائیں پڑھ کر دم کیا جائے۔ البتہ اگر دم جھاڑ کے الفاظ کے معنی کی پوری طرح سمجھ آ جائے اور اس میں شرک کی کوئی بات نہ ہو تو ایسا دم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی کسی کو اور کوئی دم آتا ہے نا قرآن کے علاوہ، لیکن اس میں شرک نہیں تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں مطلب لوگوں میں ان کا رواج ہے، تعویذ لکھ کر پانی میں گھول کر پلانا، گلے میں لٹکانا، ران پہ باندھنا، کلائی میں باندھنا، کپڑے میں لٹکا کے باندھ کے ڈالنا، موتی وغیرہ لٹکانا، سب کے سب ناجائز، سنت کے خلاف اور دین میں یہ نئے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ دم جھاڑ کو پیشہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کی پیشگی اجرت طے کرنا منع ہے۔ البتہ بعد میں اگر کوئی اپنی خوشی سے تحفہ تن دے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے اس صحابہ کو انہوں نے دی نا بکریاں، اب صحابہ نے ان سے وہ 30 بکریوں کا مطلب طے نہیں کی تھی، انہوں نے اپنی خوشی سے وہ دی تھی، لیکن ویسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو لہٰذا ہم بھی بغیر معاوضہ لیے دم نہیں کریں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 30 بکریاں پیشگی طے کر کے لی تو یہ ایک استثنائی واقعہ ہے اور اس کی وجہ حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ لوگ کافر تھے، دوسرے انہوں نے اہل عرب کے عام طریقے کے خلاف مسلمانوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا یہ بکریاں ان سے سزا کے طور پر لی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی اجازت تھی کہ اگر لوگ مہمان نوازی کا حق ادا نہ کریں تو ان سے جبراً بھی وصول کیا جا سکتا ہے، کہ کسی کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی کے پاس مہمان آئے تو وہ لوگ اس کی اچھی خاطرداری کریں، اگر وہ نہ کرے تو وہ ان سے چھین بھی سکتا ہے، جبراً وصول بھی کر سکتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے جب پنڈلیوں سے، اب یہ دم کی ساری بات ہوئی نا کہ دم کیسے جائز ہیں کیسے ناجائز ہیں، ہمیں کس طرح سے اپنی بیماریوں میں دم کرنا چاہیے۔ اب پھر وہی بات کہ پنڈلی سے مل جائے گی، والتفت الساق بالساق، انسان میں یہ سکت نہیں رہتی جب پنڈلیوں سے جان نکلتی ہے، وہ ایک پنڈلی کو دوسری سے اٹھا کر الگ کر سکے، ہائے اتنی بھی طاقت نہیں رہتی انسان میں۔ جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ سفر آخرت شروع ہو گیا ہے اور میت کا اپنے پروردگار سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ بس یہی وقت ہے جس کے لیے کافر بار بار پوچھتے اور اس کی جلدی کا تقاضا کرتے ہیں۔ جس شخص کو موت آ گئی تو سمجھو کہ پوری قیامت کے حالات اس پر اب کھلنے لگے ہیں، ایک ایک کر کے کھلتے ہی جائیں گے۔ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ وحی کو
جھٹلایا اور منہ ہی موڑا. ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑا. اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر. ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان تو اپنے آپ کس شے پہ کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے انسان اپنے آپ کو کہ اس کو ایسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا. ایسا اونٹ جس کو کوئی مہار ہی نہ ڈالی ہو، یعنی تیرا کوئی مالک نہیں ہے کہ تجھے پوچھا ہی نہ جائے، تو نماز پڑھے نہ پڑھے، تو مانے نہ مانے، تجھے نہ کوئی پوچھے. ایسا ہوگا تو یہ سمجھتا ہے. اگر ایسے سمجھتا ہے تو تیرے اوپر افسوس. اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر انسان، افسوس ہے تجھ پر. یہ 2 دفعہ اللہ نے بات کی. اولا لک فاولا، اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے انسان تجھ پر. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بے مہار اونٹ کی طرح؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کوئی بھی کام عقل مند انسان کوئی کام فضول نہیں کرتا، بلکہ وہ فضول بولنا بھی پسند نہیں کرتا. تو اللہ علیم حکیم خبیر دانا، اس نے انسان تجھے ایسے ہی بیکار ہی پیدا کر دیا، تو وہ تجھ سے پوچھے گا نہیں. اتنے مطلب حالتوں سے گزار کے تجھے اس نے بنایا ہے. اپنی ذرا پیدائش پہ تو غور کر. کیا وہ ایک پانی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی تھی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ لوتھڑا بن گیا خون کا، اور پھر اللہ نے اسے ٹھیک ٹھیک انسان بنا دیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اس نے اس کے جوڑے جوڑے بنا دیے، کئی مرد اور کئی عورتیں بنا دیں. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کرے؟ تو ضرور کرے. اب اس آیت میں نا فلا صدق ولا صلی، نام نہیں لیا، نام کے بغیر ہی ایک کردار پیش کیا ہے. تو جب مطلب جس دور میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، پھر ان لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اس طرح کی حرکتیں کون بندہ کرتا ہے، اسے وہ سمجھ جاتے تھے. اب یہ کردار ابو جہل کا تھا جو اس وقت کا سردار تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو بدبخت کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ڈراتے ہو، میرا نہ تم کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ تمہارا رب کچھ بگاڑ سکتا ہے. دیکھو قسم کھا کے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم بخدا اس وادی میں میری عزت سب سے زیادہ ہے، میری محفل سب سے بڑی ہے، یعنی زیادہ لوگ میری محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں. واضح رہے کہ ولید بن مغیرہ کے بعد یہی ابو جہل قریشیوں کا بڑا سردار اور سپہ سالار مقرر ہوا تھا. قرآن کی آیات سن کر انہیں جھٹلایا، پھر تکبرانہ انداز سے منہ موڑ کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلی کیا بات کہ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی، لیکن تکذیب کی اور منہ موڑ لیا. اب آپ دیکھ رہے ہو نا کتنی وضاحت سے اللہ نے ساری بات سمجھائی ہے کہ قیامت آنے والی. قسم کھا کے کہا اللہ نے. کوئی عام بندہ یا کوئی مطلب جس کی تھوڑی ویلیو ہو وہ بندہ قسم کھائے تو لوگ اس کا کتنا اعتبار، بھائی اس نے قسم کھائی ہے. تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ تم لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. وما قدر اللہ حق قدرہ. اب اللہ نے انسان کو بے شمار ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے جانداروں کو عطا نہیں کی گئی. لہذا جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح دوسرے جاندار پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں اور ان پر کسی طرح کی کچھ ذمہ داری نہیں، اس طرح انسان کا بھی حال ہے، تو ان کی یہ سوچ نہایت احمقانہ اور غیر دانشمندانہ ہے. اسے دوسرے جانداروں سے ممتاز کرنے کی آخر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ بلکہ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی بھی ویسی ہی غیر ذمہ دارانہ سمجھی جائے جیسے دوسرے جانداروں کی ہے تو انسان کو پیدا کرنے کی ہی کیا ضرورت تھی؟ پھر سارے اللہ ڈنگر ہی پیدا کر دیتا، ٹھیک ہے یہاں کھاتے پیتے مر جاتے اور ختم. اب کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ مطلب یہ لڑکے لڑکیوں کا پیدائش کا تناسب مطلب ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بغیر یہ مطلب اتفاقاً ہی ایسے ہو جاتا ہے، لڑکا پیدا ہو گیا یا لڑکی پیدا ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ اتفاقاً یا حادثاتی طور پہ یا ایسے ہی نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اللہ کی حکمت سے، مشیت سے، جیسے اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں لڑکا پیدا کر رہا ہوں کہ لڑکی پیدا کر رہا ہوں، اور جس کو پیدا ہونا ہے وہ اسی کو ہی پیدا کرتا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لو کہ اللہ یہ لڑکے اور لڑکیاں ایک تناسب سے پیدا کرتے ہیں۔ اگر اتفاقاً ہی ہونا ہو تو کبھی لڑکیاں ہی پیدا ہوتی رہیں اور کبھی لڑکے ہی پیدا ہوتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا نا۔ برابر کی دونوں جنسیں ہر دور میں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کا سسرال کون سا ہوگا، اس کا نسب کون سا ہوگا، اس نے آگے کیا کرنا ہے، کیسے ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض جو اللہ کو نہیں مانتے وہ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کارنامہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے ایک طبعی امر یا اتفاقات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ اتفاقات کا نتیجہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوع انسانی کے کسی دور میں صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے جائیں اور لڑکیاں پیدا نہ ہوں، اور اس کے برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دور میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی جائیں اور لڑکے بالکل پیدا نہ ہوں۔ اس طرح نسل انسانی کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے۔ کیا یہ بھی اتفاقات کا ہی نتیجہ قرار دیا جائے گا کہ ہر دور میں لڑکے اور لڑکیاں اللہ تعالیٰ اس نسبت سے پیدا فرما رہا ہے کہ نسل انسانی میں انقطاع واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ سب جوڑے جوڑے پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی رحم مادر میں نطفے سے انسان کی تخلیق تک کے اطوار، پھر ان کی زوجین میں مناسب تقسیم سے انسان بخوبی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ جو اللہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ان دلائل کے بعد بھی جو انسان دوبارہ زندگی کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ انکار ہٹ دھرمی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ یہ آیت تلاوت فرماتے تو بعد میں کہتے سبحانک اللہم بلا، یعنی جب اللہ پوچھے نا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، لوگوں مجھے بتاؤ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ پھر سے مردوں کو زندہ کرے، تو تم کہو سبحانک اللہم، اللہ ہمارا پاک ہے، بلا کیوں نہیں، وہ کر سکتا ہے۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آنا جانا قبول و منظور فرمائے، سب پریشانیاں، ٹینشناں، مصیبتیں، تکلیفاں دور فرمائے۔